اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى پھر حاصل کر لیے آدم من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی علیہ اس کی انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ انسان کتنا محتاج ہے نا اللہ کا، کہ پہلے غلطی کرتا ہے، پھر غلطی کر کے اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، ناراض بھی اسی کو کرتا ہے اور پھر راستہ بھی پا لیتا ہے، اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات بھی سکھائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سیکھا اور یاد کر لیا، اور وہ جو چند کلمات تھے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کیے گئے تھے۔ اس میں تھا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں نا غلط عقیدہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ ایک گڑی ہوئی، یعنی کہ ایک من گڑت بات ہے، روایت کی بنیاد پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی تو دعا قبول ہو گئی تھی۔ تو یہ روایت نا گڑی ہوئی ہے، قرآن حکیم کے مخالف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگنے کا براہ راست ہی طریقہ سکھایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ کی ان کے صفات ناموں سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے ہی پکار کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور پھر ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کے اوپر شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نافرمانی سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹ جاتا ہے، پھر وہ فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی نا دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور دوسرا کہ پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ اب توبہ میں یہاں پہ تین باتیں ضروری ہیں۔ ایک کیا کہ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے نادم ہو جانا، پشیمان ہو جانا۔ دوسرا کہ توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لینا کہ میں آئندہ اس سے باز رہوں گا، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا، کہ مطلب گناہ کیا پھر اس گناہ سے نفرت ہونے لگ جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندے کی خطا پر معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف فرماتا رہتا ہے۔ الرحیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق دی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے توبہ کی تو ان کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان منع کیے ہوئے پھل یعنی کہ کام
کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو پھر آج بھی تو وہی صورتحال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان کاموں سے باز رہنا ہے انشاءاللہ۔ نافرمانیوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔